جاپان وزٹ ویزا کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ جناب جاپان کی جو ویزا ریشو ہے وہ اس وقت کافی بہتر جا رہی ہے اور کافی زیادہ جاپان جو ہے وہ ویزے دے رہا ہے. اور جو مزے کی بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جاپان جو ہے وہ چونکہ امبیسی فیس نہیں لیتا تو آلموسٹ ویزا آپ کو فری جو ہے وہ ملتا ہے. صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ 3 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ، آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، این ٹی این، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیسک ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کاروبار کے یا جاب کے لگا کے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہماری ایک فیملی تھی ملتان سے، ان کا جو ہے وہ یہ ویزا اپروو ہوا ہے ابھی ریسنٹلی. ایک اور فیملی ہے لاہور سے، سجاد صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں، ان کا بھی ہم نے اپلائی کیا ہے، ان کا بھی انشاءاللہ تعالی رزلٹ آنے والا ہے، ان کا بھی رزلٹ آتا ہے تو آپ کو بتاتا ہوں. تو جو ویزا ریشو ہے وہ جاپان کی اس وقت کافی حد تک بہتر ہے. اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم جاپان میں جا کے سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں اپنی. میں ہمیشہ پوری ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ پاکستانی ہمارے جہاں بھی جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا چکر چلا ہی لیتے ہیں کہ اگر انہوں نے واپس نہ آنا ہو تو پھر وہ وہاں پہ کسی نہ کسی لائر کے تھرو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنا سلسلہ جو ہے وہ سیٹ کر لیتے ہیں. تو اگر آپ کا مقصد جو ہے وہ ٹورزم کے ساتھ ساتھ کوئی اپنا کوئی اور مقصد ہے، وہاں سیٹلمنٹ ہے، تو اس حوالے سے آپ کو وہاں متعلقہ جو بھی کوئی آپ کا دوست کوئی جاننے والا رہتا ہے تو آپ اس سے بالکل ضرور رابطہ کریں. کیونکہ میرے ایک دوست پچھلے دنوں گئے تھے تو مجھے بتا رہے تھے کہ سجاد بھائی میرے دوست جو وہاں موجود تھے انہوں نے مجھے کافی کہا کہ آپ رک جاؤ، ہم آپ کی جو ہے وہ یہاں پہ جو لیگل پروسیڈنگز ہے وہ کروا دیتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ڈاکومنٹس اپنے بنوا لیں. تو بہرحال یہ اتنا جتنا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اتنا ایزی بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یقیناً تھوڑی پریشانی تو آتی ہے، لیکن پھر یہ لائف ٹائم آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. تو اگر آپ جاپان کا فیملی ویزا یا انڈیویجول اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا ایک چیز وہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے ویزا اپلائی کیا تھا 2022 میں، 23 میں، 24 میں جاپان کا، اور ریفیوز ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایمبیسی آپ کو یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا تو آپ دوبارہ نہ کریں. وہ کہتے ہیں آپ کریں، ہمیں بتائیں کہ جناب اب کیوں اپلائی کیا ہے، یعنی پہلے کیا حالات تھے، آج کیا حالات ہیں. مثال کے طور پر اس وقت میرے اکاؤنٹ میں میری سیونگز شاید 10-12 لاکھ روپے تھی، آج میرے پاس 30-40 لاکھ روپے ہے، مثال دے رہا ہوں. اس وقت جو ہے وہ لاکھ روپیہ تھی، آج جو ہے وہ 2 لاکھ روپیہ ہے. اسی طرح بزنس جو ہے اس کی پہلے ٹرانزیکشن اور تھی، آج اور ہیں. یا میری پہلے جو ہے وہ ٹریول ہسٹری نہیں تھی اور آج میری ٹریول ہسٹری جو ہے پچھلے 2 سال میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کاؤنٹ کرتی ہیں جاپان ویزے کے لیے. تو اگر آپ جاپان کا ویزا اپلائی کریں تو ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جاپان جو ہے وہ ٹریول ہسٹری کو کوئی بہت زیادہ نہیں مانتا. فریش پاسپورٹ پر بھی جاپان آپ کو ویزا دے سکتا ہے اور دیتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو دیا ہے. تو اگر آپ جاپان کا ویزا فریش پاسپورٹ پہ بھی اپلائی کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں رہنمائی چاہیے ہمارے لاہور آفس سے لے سکتے ہیں.